إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ 2-3 روز سے القواعد الاربع نامی کتاب پہ درس ہو رہا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو شرک و توحید کے موضوع پہ لکھی گئی ہے۔ اس لیے اس کتاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ کتاب مسجد نبوی میں بہت سے مدرسین اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں تاکہ وہ توحید کو جان سکیں، شرک کو سمجھ سکیں اور پھر شرک سے دور رہ سکیں۔ کتاب کے شروع میں کتاب کے مؤلف نے کتاب پڑھنے والے کو، کتاب سننے والے کو دعائیں دی ہیں، اور اپنی دعاؤں میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں جو کہ عرش عظیم کا رب ہے، جو بہت کریم ہے، کہ وہ آپ کو اپنا ولی بنا لے، دوست بنا لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رب العالمین آپ کو ان میں سے بنا دے جو رب کی نعمتوں پہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے بنا دے جو مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے بنا دے جو گناہ سرزد ہو جانے پہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتی ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ تعالی آپ کو اپنی اطاعت والے کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ نیا پہرا شروع ہو رہا ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اس جملے کے شروع میں بھی وہ دعا دے رہے ہیں کہ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ کہتے اے علم، یہ بات نوٹ کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ کبھی بھولنی نہیں ہے۔ کیا کہ دین حنیف جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، دین حنیف جو کہ کس کا دین ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا میرے بھائیو؟ دین حنیف کیا ہے کہ آپ کس کی عبادت کریں؟ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ہر رکوع کس کے لیے؟ ہر سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جانور جب بھی ذبح کریں کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ منت جب بھی مانیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مشکل اوقات میں، مشکل حالات میں غیبی طور پہ جس کو پکاریں وہ کون ہونا چاہیے؟ صرف ایک اللہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ توحید ہے جو بہت سے مسلمان سمجھ نہیں سکے۔ وہ کہتے ہیں جی پوری زندگی اللہ کو سجدے کیے ہیں، بس ایک سجدہ قبر والے کو کیا ہے۔ کہتے ہیں سارے بکرے اللہ کے نام پہ ذبح کیے ہیں، بس ایک بکرا بغداد والے بزرگ کے نام پہ ذبح کیا ہے۔ اس ایک نے ساری محنت پہ پانی پھیر دیا۔ اس ایک سجدے نے جو آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو کیا، سارے سجدوں پہ پانی پھیر دیا۔ کاش مسلمان یہ سمجھ جائے
کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنا ہوگی کہ دین حنیف جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ جائیں، ادب و احترام سے درود و سلام تو پڑھیں، لیکن بیٹا مانگنا ہو تو آپ سے نہیں مانگنا، نہ یہ کہنا ہے کہ آپ اللہ سے لے کر دیں، بلکہ مسجد میں آ جائیں اور یہاں پہ اللہ سے بیٹا مانگیں۔ ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیٹا مانگنا یہ وہ شرک ہے جو تقریباً سبھی جانتے ہیں، اور فوت ہو جانے کے بعد آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے کہنا اللہ سے بیٹا لے کر دیں، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے جس میں مکہ والے جو شرک مکہ والے کر رہے تھے۔ کھولیے قرآن پاک جو آپ کے گھر میں ہے، 23واں پارہ سورہ زمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی بنا رکھے ہیں، اللہ کے سوا بزرگ بنا رکھے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے ایسا کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے بزرگ اصل نہیں ہے، اصل کون ہے؟ اللہ ہے، یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ 11ویں پارے میں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے تھے یہ تو سفارشی ہیں، یہ اصل نہیں ہے، یہ سفارشی ہیں، اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، تم کہتے ہو یہ میرے ہاں سفارشی ہیں، مجھے کسی ایسی ذات کا علم نہیں ہے جس کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہو کہ لوگ اس کے پاس آئیں، اس سے رابطہ کریں، اس سے مانگیں، وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ ایسے کسی سفارشی کا اللہ کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں جو آپ کے گھر میں ہے میرے بھائی، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے ایسی کسی شخصیت کا علم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو یہ اتھارٹی دی ہوتی تو مجھے بھی علم ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارا خود ساختہ کام ہے، یہ خود ساختہ شخصیتیں ہیں جن کو تم نے درجہ دے رکھا اپنی طرف سے ہی۔ تو میرے بھائیو، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور یہی وہ دین ہے جس کا حکم اللہ نے سب لوگوں کو دیا ہے۔ اس کا حکم اللہ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیا بلکہ سب لوگوں کو دیا ہے اسی کا حکم۔ وَخَلَقَهُمْ لَهَا، بلکہ اللہ نے سب لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے۔ کس لیے پیدا کیا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، 27واں پارہ سورہ ذاریات، کہ میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت کس کتاب میں ہے؟ آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر، اور کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور سمجھتے ہیں کہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ قرآن پاک یہ بتائے کہ خود خالق کہتا ہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجہ کائنات ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں سبب کائنات ہیں، اور اس موضوع پہ ایک روایت بھی بنا لی گئی ہے، گھڑ لی گئی ہے۔ کھولیے قرآن پاک 27واں پارہ، اللہ کہتے ہیں میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کھولیے 28واں پارہ سورہ طلاق، آخری آیت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما۔ اللہ کہتے ہیں میں نے 7 آسمان بنائے، اللہ کہتے ہیں میں نے 7 زمینیں بنائیں۔ یا اللہ کیوں بنائیں؟
اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے، انسانوں تمہیں پتہ چل جائے کہ میری قدرت کیا ہے، رب کی قدرت کا تمہیں علم ہو جائے، اور وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، رب کے علم کی گہرائی کا تمہیں پتہ چل جائے۔ یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اللہ کے علم کی زبردست دلیل ہیں، اللہ کی قدرت کی زبردست دلیل ہیں۔ یہ اللہ نے اس لیے بنائے ہیں، اور اللہ کی صفات کے بارے میں جاننا، اللہ کی قدرت کے بارے میں جاننا، اللہ کے علم کے بارے میں معلومات لینا، یہ خود ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نام یاد کرنا میرے بھائیو، اللہ کے ناموں کے معنی یاد کرنا، مفہوم یاد کرنا، اللہ کی صفات کا علم رکھنا، یہ خود عبادت ہے۔ تو اللہ نے جنوں کو، انسانوں کو، سات آسمانوں کو، سات زمینوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ بلکہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ بھی کس کی عبادت کریں؟ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ بلکہ اللہ نے آپ کو نبی اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پیغام دیں کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے، ہر رسول کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہ وہ دین ہے جو اللہ نے سب کو دیا ہے، سب نبیوں نے اس کا پیغام دیا ہے۔ سب نبی اپنی امت سے پہلی بات یہی کرتے تھے کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں توحید کا پتہ ہے، ہم شرک کو جانتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ کی غلط فہمی ہے۔ بہت سے بھائیوں کو مغالطہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ کی غلط فہمی ہے۔ صبح و شام آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو توحید کے خلاف ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اچھی طرح توحید کا علم حاصل کریں اور ہم جانیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے اس مؤلف نے، جن کی کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ کتاب لکھی ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ کہتے ہیں میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں جب آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ بھی جان لیں کہ کوئی عبادت نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے توحید نہ ہو۔ آپ عمرے کرتے رہیں لیکن شرک کرتے ہیں، اس عمرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ حج کرتے رہیں لیکن ساتھ شرک کرتے ہیں، ساتھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا مکہ والے جو تھے، جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جہاد کیا، جن کے اوپر آپ نے تلواریں چلائیں، جن کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، کیا وہ بیت اللہ کے منتظم نہیں تھے؟ بیت اللہ کے متولی نہیں تھے؟ کیا انہوں نے آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ تعمیر نہیں کیا تھا؟ کیا وہ حج نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے۔ کیا وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے۔ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مینا میں جاتے تھے، مزدلفہ میں جاتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، پھر بھی کافر کے کافر ٹھہرے کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ کا بانی ہونے کے باوجود، بیت اللہ کا طواف کرنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، حاجیوں کی خدمت کرنے کے باوجود اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ بزرگ ہیں، یہ وسیلہ ہیں، یہ سیڑھی ہیں۔ کھولیے مسلم شریف، کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں؟ مسلم شریف کھولیے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ مکہ والے جب حج کرتے تھے تو وہ بھی تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، وہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، مکہ والے کہتے تھے۔
اور یہ بھی کہتے تھے لبیک لا شریک لک، یا اللہ میں حاضر ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی یہی کچھ کہتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا جملہ ان سے سننے کے بعد کہتے تھے بس بس بس، یہ توحید ہے، یہاں پہ خاموش ہو جاؤ، آگے شرک والا جملہ نہ کہنا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے بعد وہ شرک والا جملہ لے کر آتے ہیں، تو آپ کہتے تھے بس بس آگے نہ کچھ کہنا۔ لیکن وہ کہتے تھے کیا؟ کہتے تھے الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی اصل ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ان چھوٹوں کا بھی مالک تو ہے، اور وہ چھوٹے جن اختیارات کے مالک ہیں ان کا بھی اصل مالک تو ہے۔ وہ بھی مانتے تھے اصل کون ہے؟ اللہ، لیکن یہ بزرگ ہیں، یہ لات بزرگ ہے، یہ عزا بزرگ ہے، اور آپ کہیں گے کہ بھائی کہاں کی بات کہاں ملا دی، وہ لات تو بت تھا، اور ہمارے قبر والے درباروں والے جو بزرگ ہیں وہ تو انسان ہیں۔ کھولیے بخاری شریف، جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ لات ایک بزرگ تھا، کان رجلا، ایک آدمی تھا، یہ ایک آدمی تھا جس کا بت بعد میں بنا۔ یہ کون تھا؟ یہ آدمی تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، انہیں ستو پلاتا تھا، جب فوت ہوا تب اس کے نام پہ یادگار بنی۔ جب یادگار کے پاس آتے تھے تو وہ بھی جانتے تھے کہ پتھر ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ پتھر کے پیچھے ایک شخصیت ہے۔ جیسے آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے درباروں پہ آتے ہیں، مزاروں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بظاہر سامنے قبر ہے، پتھر ہے، لیکن نیچے شخصیت ہے۔ میرے بھائی، اس لیے سمجھ لیں شرک کسے کہتے ہیں۔ اگر عمرہ کرنے کا نام، حج کرنے کا نام، صرف اسی کا نام مسلمانی ہے تو مکہ والے عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک بھی پڑھتے تھے، لیکن شرک کے لیے چور دروازہ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ یہی چور دروازہ آج کے کئی مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ سے کہ یہ جان لیں بات کہ کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے توحید نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ کہتے ہیں ایسے ہی کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا ما طہارا، کوئی نماز اس وقت تک نماز نہیں ہے جبکہ اس سے پہلے وضو نہ کیا ہو۔ وضو کے بغیر، تیمم کے بغیر نماز پڑھے نماز ہو جائے گی؟ وہ کہتے ہیں ایسے ہی توحید کے بغیر جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنے بھی ہاسپٹل بنا لیں، جتنے بھی یتیموں کی کفالت کر لیں، بیواؤں سے تعاون کر لیں، ایمبولینسیں آپ کی پورے پاکستان میں چلتی ہوں، لیکن آپ کفریہ عقیدہ رکھتے ہو، آپ کے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہاں پہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی حدیث کی کتاب میں، اور حدیث کی نسبت آپ کی جانب بالکل درست ہے، صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن عمر بن عاص کے والد کا نام کیا ہے؟ جی، عبداللہ بن عمر بن عاص کے والد کا نام کیا ہے؟ یار کیا کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کے والد کا نام کیا ہے؟ عمر بن عاص، ٹھیک ہے، تو دادے کا نام کیا ہوا؟ عاص۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میرا دادا فوت ہو گیا، دادے نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے نام پہ 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ کتنے غلام؟ 100 غلام میرے نام پہ آزاد کیے جائیں۔ اب بیٹے کتنے تھے؟ 2۔ ایک بیٹے نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے، اور یہ رہ گئے کون؟ عمر۔ کون رہ گئے؟ انہوں نے ابھی آزاد نہیں کیے تھے۔ انہوں نے کہا پہلے میں نبی علیہ السلام سے مسئلہ تو پوچھ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، ہمارے والد صاحب نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی، میرے بھائی ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، میں نے کہا کہ پہلے آپ سے مسئلہ پوچھ لوں۔ تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا کہ لو کان مسلمن، اگر وہ ہوتا مسلمان
کون؟ تمہارا باپ. تمہارا باپ اگر ہوتا مسلمان اور پھر تم اس کی طرف سے حج کرتے یا صدقہ خیرات کرتے یا غلام آزاد کرتے تو اسے فائدہ ہوتا. اگر کیا ہوتا؟ جو مسلمان نہیں ہے، توحید پہ نہیں ہے، شرک کرتا ہے، میرے بھائیوں، اسے کوئی فائدہ نہیں صدقہ خیرات کا، اسے کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے روزوں کا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہاسپٹل بنانے کا. توحید اللہ کو، اللہ بڑی غیرت والے ہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ پیدا میں کروں اس انسان کو، 5 فٹ کا انسان ہے، پیدا اسے اللہ کرے، رزق اللہ دے، والدین اللہ دے، اولاد اللہ دے، بیگم اللہ دے، عقل اللہ دے، اور ایک بھی سجدہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کرے. کیوں کرے؟ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی بیگم زندگی میں ایک دفعہ کسی اور سے تعلقات قائم کر لے؟ تیار ہیں؟ اجازت دیں گے؟ آپ اتنی غیرت والے ہیں تو اللہ کتنی غیرت والا ہوگا. ایک سجدہ کسی اور کو کریں تو کیوں کریں؟ 11ویں تاریخ کو 11ویں شریف کے نام پہ کسی اور کے نام پہ بکرے کیوں ذبح کیے جائیں؟ بغداد والے بزرگ عظیم بزرگ ہیں، ان کی ہم بھی عزت کرتے ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں. عزت اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے. بکرا جب بھی ذبح کیا جائے گا کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، کہ جب شرک کسی عبادت میں داخل ہو جائے وہ عبادت فاسدت، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ عبادت عبادت نہیں رہتی. جس عبادت میں شرک داخل ہو جائے وہ عبادت عبادت نہیں رہتی. حاجی صاحب حج کے لیے آئے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں، مکہ میں بیمار ہو گئے ہیں، پاکستان فون کر رہے ہیں، انڈیا فون کر رہے ہیں، بھائی سے کہہ رہے ہیں بھائی بھاگو بھاگو فلاں دربار پہ حاضری دو، ایک بکرا میرے نام پہ دو، بزرگ کے نام پہ دو، ان کے نام پہ ذبح کرو اور ان سے میرے لیے دعا کرو. سارے عمرے کا بیڑا غرق ہو گیا، سارے حج کا بیڑا غرق ہو گیا، ساری محنت رہ گئی. اس لیے میرے بھائی شرک سے دور رہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا شرک ہے، غلط ہے. نبی علیہ السلام نے روکا ہے. آپ فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے وہ شرک کر رہا ہے. آج لوگ والد کی قسم اٹھا رہے ہیں، والدہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، وطن کی قسم اٹھا رہے ہیں، آئین کی قسم اٹھا رہے ہیں، دھرتی کی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی قسم اٹھا رہے ہیں، کعبہ کی قسم اٹھاتے ہیں، مسجد کی قسم اٹھاتے ہیں. یہ ساری مخلوقات ہیں، قسم اٹھانا جائز ہے صرف خالق کی. میں اسی لیے گزارش کر رہا تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں شرک کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں تو پکا توحیدی ہوں. اسی لیے اس مؤلف نے کتاب لکھی ہے کہ شرک کو سمجھیں. تو کہتے ہیں جب شرک کسی عبادت میں داخل ہو جائے فاسدت، وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کل حدث اذا دخل فی الطہارہ، کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ باوضو ہیں، آپ کیا ہیں لیکن ہوا نکل گئی ہے، ہاں جی وضو باقی ہے. آپ باوضو تھے اور پیشاب کر لیا، پیشاب کے قطرے نکل گئے، وضو باقی ہے نہیں. وہ کہتے ہیں ایسے ہی جب شرک کریں گے تو وہ عبادت عبادت نہیں رہے گی جس میں آپ نے شرک کیا ہے. کہتے ہیں کما قال تعالی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. میرے بھائیو بڑی عظیم آیت ہے، اللہ کا سارا کلام ہی عظیم ہے، لیکن اس آیت کو ذرا سمجھیے، یہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشرکوں کا حق نہیں بنتا، کن کا؟ شرک کرنے والوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. مکہ والے بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کے منتظم تھے، بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس تھیں، بیت اللہ کی صفائیاں کرتے تھے،
بیت اللہ میں طہارت کا اہتمام کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اللہ نے کہا مشرک کا حق نہیں بنتا کہ اللہ کی مسجد کو آباد کرے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. یہ ان کو خود پتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ہم کفر کرتے ہیں، پھر اللہ کی مسجد کے متولی بنے ہوئے ہیں، ان کا حق نہیں بنتا. اللہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو چکے. کن کے سارے اعمال ضائع ہو چکے؟ مسجد کا انتظام کرنے والوں کے، انتظامیہ کے، شرک والی انتظامیہ کے سارے اعمال اللہ کہتے ہیں ضائع ہو چکے. جتنی دیواریں بنائی تھی، اینٹیں لگائی تھی، محنت کی تھی، پیسہ لگایا تھا، اللہ کہتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. فرمایا وفی النار، یہ کہاں جانے والے ہیں؟ جہنم میں جانے والے ہیں، بلکہ ہم خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. میرے بھائیو، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، اگر کوئی سود لیتا ہے اسی ہاتھ میں فوت ہو جائے، چوری کرتا ہے اسی ہاتھ میں فوت ہو جائے، بدکار ہے زنا کرتا ہے اسی ہاتھ میں فوت ہو جائے، قاتل اسی ہاتھ میں فوت ہو جائے، تو کہیں نہ کہیں امید لگی ہوئی ہے. کیا امید ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کر دیں اور یہ جہنم کی آگ سے نکل آئے. ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ شفاعت کر دے اور یہ جہنم کی آگ سے نکل آئے. کیونکہ شفاعت برحق ہے. روز قیامت شفاعت ہوگی کن کی؟ جن کی اللہ چاہے گا. جن کی کون چاہے گا؟ اور اللہ کن کی چاہے گا؟ مشرک کی. اور یہ تو اللہ نے دنیا میں نہیں مانی. 12واں سپارہ سورہ ہود، نوح علیہ السلام نے بیٹا ڈوب رہا تھا، اللہ سے بیٹے کی شفاعت کی، اللہ نے مانی؟ نہیں مانی. قرآن آپ کے گھر میں ہے، پڑھیے. بخاری شریف اٹھائیے، ابراہیم علیہ السلام روز قیامت باپ کی شفاعت کریں گے، اللہ ریجیکٹ کر دیں گے، نہیں مانیں گے. مشرک کی شفاعت نہیں چلے گی. اور میرے بھائیو، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے چچا فوت ہو رہے تھے، آپ نے کہا تھا یا امی قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ دیں، چچا کلمہ پڑھ دیں، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، میں شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. کس کے قابل ہو جاؤں گا؟ قریب تھا کہ چچا کلمہ پڑھ دیتے، لیکن پاس کون بیٹھے ہوئے تھے؟ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، مشرک بیٹھے ہوئے تھے. میرے بھائیوں، ماحول اچھا ہونا چاہیے. بری سوسائٹی انسان کے اوپر اثر ڈالتی ہے. پاس مشرک بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا ابو طالب دھیان سے، ہم تمہارے باپ دادا کے دین کے اوپر ہیں اور تم مرتے ہوئے موت کے ڈر سے کہیں بھتیجے کا کلمہ نہ پڑھ دینا. تو ابو طالب نے کہا تھا میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں. نبی علیہ السلام رو رہے ہیں کہ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود کہا کہ میں اللہ سے چچا تمہارے لیے شفاعت کرتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے روک نہ دے. آپ نے چچا کے لیے دعائیں شروع کر دیں. آسمان سے وحی نازل ہوئی. کیا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نبی کا حق نہیں بنتا، نبی پہ ایمان لانے والوں کا حق نہیں بنتا کہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں، کسی مشرک کے لیے دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہو. آپ کو چچا کے لیے دعا سے روک دیا گیا. میرے بھائی، اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ پہنچ کے آپ کو پکارا جائے. آپ کو پکارنا جائز نہیں ہے، نہ شفاعت کے نام پہ، نہ شفا کے نام پہ، نہ بیٹے کے نام پہ، نہ ملازمت کے نام پہ، نہ رزق کے نام پہ آپ کو پکارنا جائز نہیں ہے. شفاعت چاہیے، شفاعت کے مالک سے رابطہ کریں. جو اجازت دے گا تو نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت کریں گے جن کے بارے میں آسمان والا اجازت دے گا. شفاعت کا مالک وہ ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. تو میرے بھائیو، اس لیے جو مشرک ہے
وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جو سود کا کاروبار کرتا ہے, سود لیتا ہے, دیتا ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, ان کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے شاید کوئی شفاعت ہو جائے, شاید اللہ رحمت کر دیں, یا جب اس کا عذاب مکمل ہو جائے قیامت کے حساب سے اس کا عذاب مکمل ہو جائے اور پھر اللہ اسے جہنم سے نکال لیں. لیکن مشرک کے لیے کوئی تخفیف نہیں ہے, کوئی ہلکا پن نہیں ہے, کوئی معافی نہیں ہے, کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. جو شرک کے ہاتھ میں فوت ہو گیا اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ. یہ کتاب کے رائٹر کہہ رہے ہیں کہ اب میں آپ کو 3 چیزیں سمجھا چکا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ کتاب کے لکھنے والے, رائٹر, مؤلف کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3 چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں. نمبر 1 یہ بات سمجھا دی ہے کہ جب عبادت میں شرک مل جائے تو عبادت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات میں نے یہ سمجھا دی ہے کہ باقی اعمال بھی شرک کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں. تیسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھا دی ہے کہ شرک کرنے والا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جب اتنی باتیں آپ کو معلوم ہو گئی ہیں تو اس سے پتا چلا کہ شرک کتنا خطرناک ہے, اور اس سے یہ پتا چلا کہ شرک جاننا ضروری ہے تاکہ آپ اس بیماری سے بچ سکیں. کینسر کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ کینسر کی بیماری سے, شوگر کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ شوگر کی بیماری سے بچ سکیں. اور آخرت کو تباہ و برباد کرنے والی بیماری کون سی ہے؟ شرک. آپ کو پتا ہونا چاہیے شرک کہتے کس کو ہیں. امام صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے شرک کے بارے میں معلومات لیں. شرک کس کو کہتے ہیں؟ یہ نعرے لگا دینا کافی نہیں ہے. نہیں جی میں شرک کے قریب نہیں جاتا, نہ میری اولاد جاتی ہے, ہم خاندانی توحید والے ہیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں شرک کہتے کس کس چیز کو ہیں تو آپ کیسے شرک سے دور رہنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ نعرے کافی لوگ لگاتے ہیں جی ہم خاندانی طور پہ توحید پہ ہیں. نہیں میرے بھائی, شرک کے کئی الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں. آپ کے گھر میں شرک والے کئی کام ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتا بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ شرک کے بارے میں معلومات رکھنا کتنا ضروری ہے. لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ. تو شرک کے بارے میں معلومات لیں, شرک کو پہچانیں تاکہ آپ شرک کے جال سے بچ جائیں. وہی الشرک باللہ. اس کے بعد کہتے ہیں وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ 4 قواعد ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. شرک کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ یہ امام صاحب کہتے ہیں میں اس بارے میں آپ کو 4 اصول بتاؤں گا. کتنے اصول بتاؤں گا؟ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ گھر سے؟ کہتے ہیں نہیں, ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. یہ 4 اصول میں نے قرآن پاک سے لیے ہیں. کہاں سے لیے ہیں؟ قرآن پاک میں آئے ہیں, وہاں سے لیے ہیں. یہ 4 اصول آپ ان کو سمجھائیں تاکہ شرک کو سمجھ سکیں. تو یہ 4 اصول کیا ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ دروس میں تذکرہ ہوتا رہے گا. اس میں 2-3 دن لگیں گے اس موضوع کو مکمل کرنے میں. رب العالمین ہم سب کو شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائیو, ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے دور رکھنا. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی میں میری اولاد توحید پہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی شرک سے دور رکھنا. رب العالمین ہمیں شرک کو سمجھنے